اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ناز پر اسپیشل۔ محترم ناظرین، وطن عزیز کی عجیب سی سیاست ہے، عجیب سیاسی ماحول ہے، اور سیاست ہٹ کر اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے ملک میں کوئی قانون ہی نہیں، کوئی آئین ہی نہیں، کوئی دستور ہی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ بنا ہوا ہے۔ کل 14 تاریخ تھی اور آج 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صبح پنجاب میں انتخابات کروانے کا حکم دے رکھا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ضروری تھے۔ یہ دستور پاکستان میں لکھا ہے، آئین پاکستان میں لکھا ہے، جب کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے۔ لیکن عجیب سی بات تھی، خیبر پختونخوا کے متعلق حکم اور تھا، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں بھی 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں، وہ بھی پاکستان کے دستور اور آئین کے مطابق ہے اور اسی قانون کے تابع ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت ڈٹ گئی، انہوں نے پارلیمان کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ گئی حکومت، اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ حکومت نہ تو فنڈز مہیا کرے گی اور نہ ہی سیکیورٹی مہیا کرے گی۔ آج 15 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت کے درمیان بہت اچھی باتیں بھی ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب کا رویہ جو تھا، آج حقائق انہوں نے سمجھا اور محسوس کیا، اور یہ جو جملہ تھا کہ جب آگ لگی ہو تو اسے بجھانا چاہیے، نہ کہ اس پر چھڑکاؤ کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی فوری طور پر آج توہین عدالت کے نوٹس نہیں جاری کرنے چاہیے اور نہ ہی کسی کی گردن لینی چاہیے، بلکہ افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا چاہیے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے تو کسی کو مذاکرات کا بولا ہی نہیں، لیکن آج پھر انہوں نے اٹارنی جنرل اور پی ٹی آئی کے جو بریسٹر ہیں علی ظفر صاحب، انہیں کہا کہ آپ لوگ مذاکرات کا دوبارہ آغاز کریں، اور یہاں تک کہا اٹارنی جنرل سے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ خوش آئند بات ہے، لیکن جو کچھ اس ملک میں ہوا، جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ان سے تو قطعی طور پر صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، ان کو اگنور کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ محترم ناظرین، 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے بھی آج ہم نے بات کرنی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور پی ڈی ایم کے دھرنے کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، جو اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جاری ہو چکا ہے، اور کنٹینر میں یہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ دھرنا کتنے دن جاری رکھا جائے گا اور باہر کیسے انتظامات کیے جائیں۔ آج اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، PP 61 کے ٹکٹ ہولڈر، پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جناب میاں شریز مہر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب حضور کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا میاں صاحب، PP 61 میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، آپ انتخابی نشان تیر پر الیکشن کنٹاسٹ کریں، اور 14 مئی کو تو انتخابات ہوئے ہی نہیں، تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے تسلسل سے عوام کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا موقع دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو 14 مئی کی جب سپریم کورٹ نے اعلان کیا، تاریخ دی، تو سب سے پہلے جب اس کی مخالفت ہوئی تو میں نے گوجرانوالہ میں سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ 14 مئی کو الیکشن ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ماحول سازگار بن رہا تھا اور بن رہا ہے میری نظر میں، کیونکہ PM نون نے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کی ہے، اور PTI اور پیپلز پارٹی کا میری نظر میں 1-to-1 مقابلہ تھا، اور اس کا بھی سازگار ماحول میرے لیے اس وجہ سے پیدا ہو چکا تھا کہ PTI کے اوپر جو گوجرانوالہ کی مرکزی قیادت ہے، ان کے اوپر دہشت گردی اور اقدام قتل کی FIRs ہو چکی ہیں۔ اگر 14 کو الیکشن ہوتے تو صرف میں ہی پیپلز پارٹی کمپین کر سکتا تھا، اور وہ کمپین کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ نہیں، وہ تو 9 تاریخ کو ہوا نا۔ اگر 14 کو الیکشن ہو جاتے تو میرے لیے تو ماحول سازگار تھا نا، کیونکہ وہ کمپین تو وہ کر نہیں سکتے تھے 3 دن کے لیے۔ ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو بڑا نامناسب سا ہوا ہے۔ گوجرانوالہ میں آپ نے دیکھا پوری PTI ہی غائب ہو چکی ہے۔ اب سپریم کورٹ، اچھا وہ جو بڑے بڑے نعرے لگایا کرتے تھے، حاضر حاضر خون ہمارا، عمران خان کپتان تیرا ایک اشارہ وغیرہ وغیرہ، وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پر بھی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں بھاگ گئے ہیں؟ اور آپ کے حلقے کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے حلقے میں جو PTI کے رانا نذیر تھے
پیراشوٹر رانا نذیر صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ سر ان کے اوپر اقدام قتل و دہشت گردی کے FIR ہیں. ان کے علاوہ جتنے امیدوار تھے PP61 میں PTI کے, ان کے اوپر اقدام قتل و دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں. ان کے گھروں میں دن رات, ان کے ڈیروں پہ دن رات پولیس ایسے ان کو پکڑنے کے لیے جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی مجرم کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں. اب میں اس پہ دونوں سائڈ سے ہی میری نظر میں غلط فہمیاں انہوں نے کی ہے. اب دیکھیں وہ کینٹ چلے گئے ہیں, ایک سرکاری املاء کو جو ہمارا ایک بڑا مدبر ادارہ ہے فوج کا, اس کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کسی بھی ریاست میں آپ کبھی بھی ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتے, چاہے آپ حکومت میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہو. کبھی بھی ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ریاست کو چیلنج کریں. یہ دنیا کی ہسٹری نہیں ہے. ریاستی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ان کے ساتھ پوری آپ ادارے ہیں, ایک پورا سسٹم ہے. آپ سسٹم کو کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں؟ PTI کے ساتھ سارے ادارے تو نہیں کھڑے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے. عمران خان کو جیسا ریلیف مل رہا ہے ہسٹری میں کسی کو ایسا ریلیف نہیں ملا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میری بات سپریم کورٹ پہنچنے تک پہلے آپ کو پولیس کا محکمہ فیس کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو وکیلوں کو فیس کرنا پڑے گا. وہ تو محکمہ سب سے آخر پہ آتا ہے جس محکمے کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے میاں صاحب انہوں نے پوزیشن سب سے پہلی انہوں نے لے لی ہے. اب فواد چودھری صاحب کو آج انہوں نے کل پیش کرنے کا حکم دے دی ہے. ان کی زوجہ محترمہ نے اپلیکیشن دی تھی, انہیں پتہ ہے کہ ریلیف کہاں سے ملتا ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہیں, وہ جاتے ہی اس عدالت میں ہیں جہاں سے انہیں فوری ریلیف ملتا ہے, اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ فواد چودھری صاحب کو کل عدالت میں پیش کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں صاحب اور عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے میں پیش کرنے کا حکم دیا, اور کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی گاڑی پرووائڈ کر دی تھی, اور پھر انہوں نے پوچھا خان صاحب آپ کیسے ہیں, آپ کو یہاں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ تو ماحول کچھ اور ہی بن رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک سابق ہمارے جسٹس صاحب گزرے ہیں شوکت صدیقی صاحب, جی کل میں ان کا ٹاک شو سن رہا تھا. وہ اس کے اندر کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ جب کسی بندے کا ریمانڈ ہو نا تو کوئی بھی جسٹس اس کی ضمانت نہیں لے سکتا. اب ان کے محکمے کا ہی بندہ جو سابق اس نے ایک وقت گزارا اپنا, وہی کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہی انلیگل ہے. اب مجھے بیل نہیں لی گئی یہ شوکت صدیقی صاحب کو. ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کا ریمانڈ ہو جائے تو اس میں بیل نہیں ہو سکتی. یہاں بیل نہیں ہوئی, یہاں تو سب کچھ ریورس کر دیا گیا نا, گھڑی کی سوئیاں انہوں نے الٹی گھما دی, اور انہوں نے کہا کہ معاملات کو وہیں پہ لے چلتے ہیں جہاں سے معاملات سٹارٹ ہوئے تھے, یعنی کہ گرفتاری کے. تو وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اسی جہاں وہ بایو میٹرک کیا جاتا ہے اسی کمرے میں لے آئے. تو انہوں نے بڑا اور طرح کا کھیل کھیلا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے عمران خان کو. میں آپ سے ایک بات فیکٹس پہ بات کرنے لگا ہوں. جی سر. پاکستان میں جو پنجاب کے کیسز ہیں نا 1,84,000 کیس پینڈنگ ہیں. بالکل ٹھیک. یہ میں آپ کو سپریم کورٹ کے نہیں بتا رہا, ہائی کورٹ کے ہیں. جی یہ میں آپ کو فیگر فیکٹس بتا رہا ہوں. اور سپریم کورٹ میں تو پاکستانی عوام کے جتنے بھی مقدمات پینڈنگ ہیں وہ قیامت تک ان کی باری نہیں آ سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف اشرافیہ کے مقدمات سنتی ہے. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اتنا تیز ترین انصاف تو یورپ میں بھی نہیں ملتا, دنیا میں کہیں نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا PTI کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ہماری جو عدالتیں عظمیٰ ہیں, سپریم کورٹ ہے, یہ جو ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان میں 130 سے اوپر جاتی ہے ان کی رینکنگ. تنزلی میں 130-135 پہ آتے ہیں. جی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا عمران خان صاحب خود ہی فرماتے تھے کہ ہمارے ملک میں 2 طرح کا قانون ہے, اشرفیہ کے لیے علیحدہ اور غریب بندے کے لیے علیحدہ. آج عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ہی بات کرتے ہیں, خود ہی اس پہ یوٹرن لیتے ہیں, خود ہی اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا المیہ ہے. اور ان کی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, عمران خان صاحب اگر اتنے ہی سپر ہیرو ہوتے نا تو اپنے 4 سالہ ٹینیور میں 17 ضمنی الیکشن میں 15 ضمنی الیکشن نہ ہارتے. بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب کو جو مقبولیت مل رہی ہے نا, جو میری نظر میں وہ صرف ایک ہی وجہ سے مل رہی ہے کہ PDM سے PM نون سے مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا انہوں نے میری نظر میں. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی اور PTI جیت رہی ہے, PM نون اس میں نظر ہی نہیں آپ کو آ رہی. بالکل. 7 ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے ہوئے ہیں جس میں سے 5 PTI جیتی ہے, 2 پیپلز پارٹی جیتی ہے. PM نون اپنے ہوم گراؤنڈ پنجاب سینٹرل پنجاب سے ہار گئی ہے. بالکل ایسی. اس کی میری نزدیک جو میں اس کا جو سب سے بڑا لدے لباب یا پوائنٹ سمجھتا ہوں وہ ہے مہنگائی. بالکل ٹھیک ہے. عوام کو ریلیف نہیں کر سکتے, ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ دیکھیں نا, ہم لوگ پارٹیوں کی سیاست کرتے ہیں سارے, ٹھیک ہے,
جو جب پارٹیاں عروج پہ ہوتی ہیں ان کے ٹکٹ ملتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں. جو ہی پارٹیاں زوال پہ جاتی ہیں نا, ہم ذاتی طور پہ سیاستدان ہمارا ذاتی اثر و رسوخ اپنے حلقے میں بھی نہیں ہوتا. جو حلقے کی یا ایک یونین کونسل کی سیاست ہوتی ہے نا, وہ آپ نے اس جگہ پہ ڈلیور کرنا ہوتا ہے. وہاں کوئی بھی کوئی بھی پارٹی کا نمائندہ وہاں ڈلیور نہیں کر پاتا. وہاں پارٹی کے اوپر اب دیکھیں سینٹرل پنجاب میں پی ایم این اب 2018 سے پیچھے جائیں, پی ایم این پکڑی نہیں تھی جاتی. بالکل ٹھیک. پی ٹی اے کو 75 ہزار ایم این اے کے ووٹوں پہ لیڈ تھی. جی بالکل ایسی ہے, برتری تھی مسلم لیگ نون کی 70,000. اب اگر یہ پی ایم این الیکشن کیوں نہیں کروا رہی؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے, صرف مہنگائی ہے. اچھا میاں صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مریم بی بی کہا کرتی تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے تو پھر انتخابات ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اور ہماری عدالتوں نے تو کوشش کر کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں کر دیے. اچھا, جتنی کرپشن کی تھی آپ کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے, جتنی کرپشن کی تھی مسلم لیگ نون نے, اس پہ انہیں ریلیف دے دیا, سب کو کلین چٹ دے دی. اب ان پہ الزامات تھے پی ٹی آئی پہ, ان کی قیادت پہ, جناب عمران خان صاحب پہ, بشرا بی بی پہ, ان کو بھی ریلیف دے دیا. تو انہوں نے تو پلڑے برابر کر دیے کہ جو مرضی پاکستان میں لوٹ مار کرے, سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے, سارے لوٹ مار کریں اور موجے کریں. پلڑے برابر نہیں ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پہلے تو آپ کی بات کی, میں آپ کے سوال کی تصدیق فرما دوں. آپ نے کہا زرداری صاحب پہ کوئی کرپشن. جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں نا تو آپ کو وہ الزام ثابت کرنا پڑتا ہے. سر یہی تو پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پہ صرف الزام ہے, ثابت تو نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں نا. جی سر. اب زرداری صاحب کے اوپر لاتعداد کیسز بنے ہیں کرپشن کے اوپر. آپ کی عدلیہ, کیونکہ ہم نے پاکستان کے قانون کو ہی ماننا ہے, کوئی باہر کے قانون کو تو ماننا نہیں ہے. آج تک جس بندوں نے الزام لگایا ہے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگی ہے اور ان کی گاڑیاں ڈرائیو کی ہیں. پھر خود ان کی عدالت عظمیٰ نے, میاں شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں پیڑ چاک کر کے اگر پیسے نہ نکالوں, لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹوں, میرا نام شباز شریف نہیں, اور پھر ان کی گاڑی ڈرائیو کی ہے. یہ نا سیاسی سکورنگ ہوتی ہے, اس میں عوام کو ان چیزوں سے کوئی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کا مطلب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہو رہا ہے 60 ارب روپے کی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے سارا کچھ؟ ابھی پتہ کیا بات ہے, ابھی اس کے اوپر لگے ہیں الزامات. جی. سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر الزامات کو ثابت کرنا ہوتا ہے. جیسے اب نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نکالا گیا, اب ان پہ ایک فرد جرم عائد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, 6 سال اس کے عوض ان کو سزا ہو چکی ہے اس کے اوپر. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگے اور وہ ثابت ہو جائے. آپ اس بات پہ نواز شریف پہ یہ بات آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہے, وہ ثابت ہو چکا ہے. اس انداز پہ آپ نہ کوئی اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں جب آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے, لگ جائے آپ کے اوپر فرد جرم. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے اور پی ایم این ان کا سب سے بڑا ایک جو ڈفرینس ہے نا, جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ الزامات لگے ہیں لیکن ثابت نہیں ہوئے. پاکستان میں تو کسی پر ثابت نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب پہ ثابت ہوئے نہیں, ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. بات کرپشن سے شروع ہوئی تھی, منی ٹریل کی بات ہوئی تھی اور اقامہ پہ انہیں نکال دیا گیا. کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی تھی ان پہ. اقامہ غیر ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے نا, آپ اس کو بھی اپنے ملک کے اندر وہ فارن فنڈنگ میں آتی ہے. جی ٹھیک. فارن فنڈنگ کے زمرے میں وہ آتی ہے. تو آپ کون سا ایسا قانون ہے جو آپ سے باہر سے پیسے آتے ہیں کسی بھی سیاستدان, تو وہ مفاد کے ذریعے سے ہی آتے ہیں. کون کوئی پیسے دے سیاستدان. اچھا چلے میاں صاحب, یہ تو عدالتوں میں کیسز ہیں, عدالتیں ان کا فیصلہ کریں گی. میاں صاحب, آج پی ڈی ایم جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے ایک دھرنا دینے جا رہی ہے, احتجاجی دھرنا, اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جناب عمر عطا بندیال صاحب کا استعفیٰ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں, گھر جائیں, کیونکہ آپ جسٹس نہیں کر رہے. تو آپ بھی تو پی ڈی ایم میں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے, آپ کی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اس دھرنے میں شامل ہونا ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ یہاں گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں. میں صبح گیا تھا تو نا مجھے میرے دوست میرے ساتھ تھے, تو اس کو نا تھوڑی ایمرجنسی پڑ گئی جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا. ہم سٹی صدر ودود حسن ڈار صاحب کے ساتھ تھے, تو جس کی وجہ سے نا میرے دوست کو نا گھر میں کوئی پرابلم. ودود حسن ڈار صاحب قافلہ لے کے نکلے ہیں؟ جی بالکل نکلے ہیں سارے. کتنا بڑا قافلہ تھا گجرانوالہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ ماشاءاللہ صحیح تھے, کافی کوئی 200-300 بندوں کی تعداد تھی ماشاءاللہ اس وقت جب آپ قافلے کو چھوڑ کے آئے. جی. تو میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, ویسے تو مولانا فضل الرحمانی سے لیڈ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے لیڈ نہیں کر رہی, پی ڈی ایم کے جو مرکزی لیڈر ہیں جناب مولانا فضل الرحمان, وہ اسے لیڈ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف تو 144 ہے, دفعہ 144 ہے پورے ملک میں, عمران خان کو ان کی پارٹی کو
کوئی ریلی کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف آپ حکومت کے اتحادی ہیں, مولانا فضل الرحمان حکومت کے اتحادی ہیں, وزراء ہیں, تو آپ کو اجازت ہے, 7 خون معاف ہیں, آپ جب جہاں چاہیں 144 کی جئی تھی پھیر کے آپ جلسہ کریں, جلوس نکالیں, ریلی کریں, دھرنا دیں. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے. عمران خان یہی تو کلپتے تھے کہ ملک میں 2 قانون ہیں, ان کے لیے اور ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اور ہے, ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کچھ. تو یہ کیا بات ہے؟ آپ 144 کی کیوں آپ اس قانون کو توڑ رہے ہیں, اس کی تجزیہ کھیل رہے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا المیہ ہی یہ ہے جی کہ ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام نہیں کرتے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, سیاستدان کو سیاست کرنی چاہیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. جی بالکل ٹھیک. قانون کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, ہر جو ادارے ہیں نا ان کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ہمیشہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں اور دوسرے کے کام میں جا کے نا اس کو بتاتے ہیں کہ تم اس طرح کام کرو. ہمیں کوئی بتانے والا نہیں بھائی جان کہ آپ نے اس طرح اس کو کام کرنا ہے. اس کے سوال کا جو میں آپ کو یہ جواب دوں نا, انہوں نے یہ سب کے لیے نا پاکستان میں کوئی قانون نام کی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. جو جتنا طاقتور ہے وہ قانون کو اس طرح ہی گھماتا پھراتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی عمران خان صاحب دیکھ لیں, مجھے بتائیں, میں آپ کو بتا رہا تھا 1,84,000 کیس پینڈنگ ہے, ان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, عدالتوں نے کرنا ہے, اور عدالتوں نے کرنا ہے. ان کی آپ کے سامنے کیس آیا, آپ اتنا جو 2 دن میں آپ نے عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ہے, آپ غریبوں کو دے, غریب آپ کو دعائیں دے. بالکل ٹھیک. آپ کو آگے جا کے پوچھنا ہو, 15 منٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں. جی جی. تو قانون, دنیا کا قانون, اسلامی قانون کہتا ہے یہ ہے انصاف جتنی جلدی ہو سکے اس کی فراہمی. اصل انصاف بھی وہ ہوتا ہے جس کی جتنی جلدی فراہمی ہو سکے. بالکل ٹھیک. اصل انصاف بھی وہ ہے. جتنا آپ انصاف کو وہ کریں گے, ڈیلے کریں گے, اتنا انصاف بے انصاف ہوتا جائے گا. بالکل. یہ دنیا کی طریقہ, یہ اسلامی طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک. سلطنت عثمانیہ میں جب کوئی کیس آتا تھا نا, وہاں ایک مفتی اور وہاں کا ایک جو جنرل ہوتا تھا یا جس کو وہ لیڈ, اس علاقے کی لیڈ ہوتی تھی, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو مفتی ہوتا تھا نا, جس نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہوتا جو تھا, قاضی وغیرہ ہوتے تھے, اس کے اوپر نا ایک امامہ سفید کلر کا نا اس کے سر کے اوپر اس کا اتنا سائز ہوتا تھا جس کے اندر پورا انسان کا کفن بن جائے. بالکل ٹھیک. وہ اپنے اس کفن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا تھا کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی کفن کے اندر میری جان نکل جائے. بالکل ٹھیک. وہ اتنے ایماندار اور اسلام پرست وہ لوگ تھے. ہمیں اسلام ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں, یورپ میں لندن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لا فالو ہوتا ہے. بالکل. کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہاں گورے, وہاں انسانیت کی انتہا ہے. انہوں نے انسانیت بتا دیا کہ انسانیت کیسے گزارتا ہے. ادھر انسان کی ویلیو کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ خود فیصلہ کریں نا, آپ ارد گرد معاشرے میں لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں. یہاں چھوٹے سے لے کے بڑا تک سارے بندے فرعون ہیں. بالکل. حسب تو بھی آپ ریڈی سے فروٹ بھی لینے جائیں نا, اس نے بھی نیچے اور اوپر کچھ اور پھل لگایا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے جاتے تھے تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, تو جب کپڑا لے کے جاتے تھے نا تو وہ 3-4 اس کی ورائٹیز بنا دیتے تھے. یہ اس کوالٹی کا مال ہے, یہ اس کوالٹی کا مال ہے. تو ود دا پیسٹ آف ٹائم یہودی, عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تصدیق کر دی ہے نا, اس بات میں غلط فہمی یا کوئی غلط بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ تو مسلمانوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا کہ مسلمانوں کی ڈائریکشن یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا کردار تو اس طرح کے ہونا چاہیے, پھر ہی ہمیں کوئی راستہ ملے گا نا. ہمارے وہ کردار اب کہاں سے, یہ ریاست نے قائم کرنے ہوتے ہیں. اب میں جیسا کہ میں بڑا انرجیٹک, میں تھوڑا سا نا اپنے حلقے میں رہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. اب میں نے سارے اپنے حلقے کے مسائل کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرے مقابلے میں جو سیاستدان الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کا پیچھے آپ لیول چیک کریں, کوئی 10-15 سال پیچھے جائیں, ان کا لیول کیا تھا. کوئی سرکاری ملازم تھا, کوئی پرائیویٹ جاب کرتا تھا, آج وہ اربوں روپے ہیں. تو عوام کے پاس ایک سوال کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی آپ ہمارے حلقے سے جیت کے آئے ہیں, اپنے حلقے لیے تو کچھ کیا نہیں, مجھے بتائیں. اتنی سوال کر لیں بھائی جان, یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں آپ نے؟ بالکل ٹھیک. 80,000 MPA کی ایک تنخواہ ہے پر منتھ. آپ کے جو مد مقابل ہیں اس وقت جناب رانا نذیر احمد خان, جی جی, وہ بھی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے وہ سائیکل پہ ہوتے تھے. جی جی. اور آج وہ ارب کھربپتی ہیں. تو مجھے بتائیں, عوام کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ بھائی آپ ہمارے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں. جب کرپشن ہوتی ہے نا, وہ کرپشن ایک بندہ کرتا ہے, جو اس کے اسباب ہے نا پورے معاشرے میں پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سے میں پیٹرن بات کر رہا ہوں.
गैस चोरी, बिजली चोरी एक बंदा फर्द वाहद बंदा करता है, और पैसा रोजाना 1 करोड़ की हो रही है, रोजाना एक बंदा करता है, उसका सिर्फ एक घर खुशहाल होता है, और जो बिजली का बिल पड़ता है ना वो सारे माशरे में बिल्कुल ऐसी। हम इतने, मैं आपको बात बताऊं, असल जो मसाइल है ना, हमें अपने मसाइल का नहीं पता। आप देखें बिजली का बिल उठा लें, बिल्कुल ठीक है, आप मैकडोनल्ड पे चले जाएं, वहां लिखा होता सेल टैक्स, फलां टैक्स। आप रेस्टोरेंट में जिसमें कंप्यूटराइज बिल आता है उसके अंदर आप टैक्स पड़े, सर्विस चार्जेस भी लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसी। इनको पूछने वाला कौन है? इतने टैक्स लेने के बावजूद भी हम 2,18,000 रुपया फी पाकिस्तानी कर्जई बंदा है, ठीक है। तो अवाम ने क्या किया, इतने टैक्स जमा होते हैं जो हम पर मंथ पर ईयर हम टैक्स पेड है, बिल्कुल ठीक, टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है? ये सरकारी मुलाजमों में, सरकारी अदारों में जाता है। इनको पूछने वाला कौन है? भाई आप एक सब्जी मंडी थाना, हमें सब्जी मंडी थाना लगता है, आप किसी भी थाने चले जाए, उनको आपको बुलाने का, अवाम को अपने राइट का नहीं पता, और एसएचओ को उस बंदे के राइट का नहीं पता। ओए इधर आओ, ये किस तरह की ये बात किस तरह की है? चाहे यूरोप में जाए, हम यूरोप की मसाले देते हैं, वो किस कानून को फॉलो करते हैं? वो हजरत अली के कानून। लेकिन मियां साहब यहाँ पे हैं भी तो ऐसे लोग ना, आप देखिए थोड़ा सा एक पार्टी के लीडर ने थोड़ा सा रिलीफ दिया, इन्होंने आप समझ लीजिए कि आपके GHQ को तबाह कर दिया। तो यहाँ पे अगर पुलिस ऐसा बिहेवियर ना करे तो सर हम लोग तो हैं ही इस मिजाज के कि हम तो आग लगा दे। अब देखिए ना सर, मियां साहब, अब जिना हाउस जो है, बताइए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना का क्या गुनाह था? ठीक है, आपको आर्मी के साथ आपका ग्रज है ना, आप समझते हैं कि आर्मी जो है उन्होंने आपको इक़्तिदार से निकाला या किसी को इक़्तिदार में लाया, भाई उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन बताइए कायद-ए-आज़म के साथ किसी एक का भी, इसका मतलब ये कि आपने इमरान खान साहब को कायद-ए-आज़म सानी समझ के आपने कह दिया चले कोई बात नहीं, इनके फोटोग्राफ वहां लगा देंगे, कोई बात नहीं, इनके घर से चीजें लाके वहां रख देंगे। कायद-ए-आज़म की अगर आपने वो जो यादगारी थी कायद-ए-आज़म की, उनकी स्नोकर थी, वो चीजें थी जो उनके इस्तेमाल की थी, उनको आग लगा दिए, तो क्या इमरान खान साहब के इस्तेमाल की चीजें वहां रख देंगे? तो पुलिस थोड़ा सा आपको रिलीफ दे दे इन लोगों को। अगर पाकिस्तान से पुलिस निकाल दी जाए, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जितने भी हैं उन्हें एक साइड पे रख दिया जाए, तो उसके बाद मियां साहब आप देखिए इस मुल्क में होता क्या है। उसकी बात पता क्या है, मैं आपको फिर वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने, सबसे पहले ना हमें अपने हदूद के अंदर रहना है। जी बिल्कुल ठीक, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो मीडिया वाले हैं ना, इनको चाहिए कि एक गैर मुनसफाना सियासत करें, सहाफत करें, अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए जो सही बात, गैर जानबदार उनको करना चाहिए, ठीक है। पुलिस वालों को अपना, पुलिस के अंदर रह के ना वकील जो करें, जज करें, उनसे साथ कोई कंसर्न ही नहीं है उनका। ये आपके पास कोई, ये सब मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात काटी, मेरे नजदीक पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ा बहुत डिलीवर कर रहे हैं तो वो पुलिस कर रही है, अगर थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा है, थोड़ा बहुत अदालत में जाके तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आप पुलिस वालों से मुकमका कर लें तो वहां तो आपको इंसाफ मिलने के चांसेस हैं, अदालत में तो आपको इंसाफ मिलता ही नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है। सर यही तो पॉइंट ना गलत है। आप कह रहे हैं कि पुलिस से ही आप कर लें, जी हम क्यों करें भाई? तो उसके बगैर ये मुआशरा नहीं चल रहा, उसके बगैर चल ही नहीं रहा। इस मुआशरे को हमने, ये देखें, मैं PP61 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ, जी मैं जीत जाता हूँ मिसाल के तौर पे, या मैं हारता हूँ, ठीक है, कोई भी केस में मुझे चाहिए, मुझे जो मेरा दायरा कार है ना, जो मेरे लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे उनको एक डायरेक्शन तो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, उनको मैंने उनको एक सिमत तो बना के दूं कि भाई आपके ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने ये बात की थी, मैंने उनको कहा कि 100 दिनों के अंदर मैं महंगाई कंट्रोल करूंगा। अच्छा जी, अगर मैं नहीं कर सका तो मेरे में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, आपका हाथ मेरे गिरेबान पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये किसी सियासतदान ने मेरे ख्याल से आज तक ये बात भी नहीं की होगी। कहते तो सारे हैं मियां, सारे कहते हैं, फिर अवाम उनसे वो ले ना, भाई मैं मंशूर दे के आया हूँ ना, मैंने को सोच समझ के अवाम को मंशूर दिया है ना, वैसे तो नहीं मैंने दिया। आपने मुझसे, आपके प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल किया तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी मैं पार्लियामेंट में जीत के जाऊंगा, ये कानून मैं पेश करूंगा। बिल्कुल ठीक, वो तो मैं इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ, मेरे ऊपर हुकूमत है, ये मैं 40-50 बंदों ने वो साइन करने होते हैं, MPs ने कानून बनाने के लिए, ठीक है, वो मैं करवा के, मुझे जो पैसे मैंने तरक्याती फंड्स में लगाने वो मैं सब्सिडी में दे दूंगा। मुझे 500 रुपये घी मिलता है, मैं 400 रुपये पे उनको दूंगा। बिल्कुल, ये तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेरा मकसद है, हमने अवाम को रिलीफ ही देना है ना। हम कहते हैं जी कश्मीर छुड़ाएंगे, अच्छा ये देखें कश्मीर छुड़ा, उनको रखेंगे कहाँ पे हम? नहीं, वो तो वहीं रहेंगे ना, कश्मीर छुड़ा के उनको वसाइल का क्या करें? उनको वसाइल कैसे? हमारा वो भी लाइनों में लाके आटा लेंगे और क्या करेंगे हम? अब देखें बांग्लादेश हमारे पीछे छूटा है,
ان کی اکانومی چیک ہم سے جدا ہوا ہے 1971 میں 1971 میں ان کی اکانومی چیک کریں. انڈیا ہمارے سے 7 گنا ملک بڑا ہے, ان کی اکانومی چیک کریں, پیاز کا ریٹ ادھر چیک کرے اور ادھر چیک کرے, گاڑی کو ریٹ ادھر چیک کرے ادھر چیک کرے, ڈالر ادھر چیک کرے ادھر چیک کرے, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے. اب ادھر کیا ہے, کوئی بھی ادارہ سیاست میں وہ نہیں کر سکتا, انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کوئی بھی ادارے کا بندہ جب ریٹائر ہوتا باہر نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیں یہاں کون سا اب باہر نہیں, باہر تو جا سکتے ہیں لیکن وہ کاروبار ادھر نہیں کرتے سر, نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں ہماری سیکیورٹی پرائیویٹ چیزیں آپ کے پاس ہیں, ہماری گورنمنٹ کی چیزیں آپ کے اندر ہیں, ہم آپ کو کیوں باہر جانے دیں بھائی جان, نہیں جانے دیتے. آپ یہ چیک کر لیں آپ. جی بالکل. اور ادھر باجوہ صاحب کدھر گئے ہوئے ہیں, جنرل رحیل شریف کہاں گئے ہوئے ہیں, کیانی کدھر ہیں, کیانی صاحب کدھر ہیں, ان کے مشرف کہاں, ان کی ڈیتھ ہوئی کہاں ہیں یہ لوگ سارے. اب جسٹس صاحب کدھر, افتخار چودھری صاحب کدھر ہیں آپ کے, اس سے پیچھے جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں, ان نے جو ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کیے تھے وہ کدھر ہیں. بالکل ٹھیک. مثلا ان کا یہ کام ہے ڈیم فنڈ کرنا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. بھائی سرکاری بندے کا کہاں سے کام شروع ہو گیا جی آپ نے ڈیم فنڈ استعمال کرنا ہے. اور کوئی بھی ادارہ اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کیسے اکٹھے کر سکتا ہے, اور پھر اس کا کوئی حساب کتاب. اب 3 سال کے لیے آپ آتے ہیں, اب 3 سال میں آپ, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے جسٹس صاحب ہیں مظہر علی نقوی صاحب, میں آپ کے پروگرام میں لائیو بات کر رہا ہوں, یہ گجرانوالے میں رہتے ہیں, فوڈ اسٹریٹ کے پاس رہتے تھے کسی وقت. نہیں اب تو کینٹ چلے گئے اور اس کے بعد وہ کئی کینٹوں میں چلے گئے. اب گجرانوالا کینٹ میں بھی نہیں ہے, گھر ان کے ہیں ادھر. جی سر, ان کے اوپر پتا کتنے اربوں روپے کی کرپشن ہے. اب ان کا جوڈیشل کونسل میں کیس ان کا بھجوا دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. مجھے بتائیں ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں سر. کسی کی جرت ہے ان کو یہ سوال کر سکے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. مجھے پتا, میں نے اگر یہ سوال کیا میں باہر جاؤں, پتہ نہیں مجھے بھی کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. بالکل. مثلا اتنی, میں بھی ایک سیاستدان ہوں, میں سوال کرنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر میں آپ کے پروگرام کے تسلسل یہ سوال غلط کیا تو مجھے بتائیں. نہیں قطعی طور پر کا سوال. اچھا میاں صاحب آخری سوال ہے آپ سے. جی PP 61. جی اگر انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر میں, جی اور آپ کے مقابلے میں, ویسے تو دیوار کے ساتھ لگا دینے کا فیصلہ کیا ہے نا PTI کو, جی آپ کے مقابلے میں PTI ہوتی ہے, اس وقت رانا نذیر نہیں ہوں گے کینڈیڈیٹ, یہ میں پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تب PTI کی لوکل قیادت کا کوئی بندہ, اور ان میں سے نہیں ہو سکتا جو اس وقت جیلوں میں ہیں, یہ تو بیچارے لمبے عرصے کے لیے بک ہیں. تو اس وقت آپ کی پالیسی کیا ہوگی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں؟ تو مطلب اس وقت تو آپ کے لیے بہت زیادہ راہیں اور بھی ہموار ہو چکی ہوں گی, آپ کے لیے بہت ساری راہیں ہموار ہو چکی ہوں گی. آپ کا مقابلہ صرف مسلم لیگ نون سے ہوگا, اور PTI کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ PTI کی یہ مقبولیت نہیں ہوگی 3-4 مہینے کے بعد, اس کی لیڈرشپ ایسے نہیں ہوگی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو تب آپ کے پاس کیا پالیسی ہوگی, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے, ذرا شارٹلی مجھے بتا دیجیے. ہم نا فردن ان شاء اللہ تعالیٰ 1 کو نا اپنی کمپین سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھا فردن ہر یونین کونسل پہ ہم نا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے نا ووٹ کی درخواست کریں گے اور اپنا منشور رکھیں گے. ڈور ٹو ڈور کمپین. کیونکہ سیاست کا جو محور ہے نا وہ عوام ہے. ووٹ کا جو اصل بندہ ہے نا ہم اس کو ٹریس کریں گے. ہم کسی بھی بروکرز, کوئی چیئرمین, ناظم کے پاس نہیں جائیں گے. ہم ڈائریکٹ ووٹر کو ٹریس کریں گے. ووٹر کے پاس جا کے اپنا منشور دیں گے اور ان کو یہ بات, ان کے اندر شعور, میں نے تقریباً اپنے PP 61 میں یہ شعور پیدا کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نمائندہ ہے, آپ نے اس سے منشور لینا ہے. مجھے ووٹ دینا دیں, نہیں دینا نہ دیں. اگر میں جیتتا ہوں تو میں جو آپ کو منشور دوں گا, اگر اس پہ میں عمل درآمد نہیں کرواتا تو آپ کا ہاتھ میرے گریبان پہ ہونا چاہیے. آپ مجھ سے استعفے کا مطالبہ کریں. اسی طرح آپ PM نون کو ووٹ دیتے ہیں یا PTI کی کسی بھی, اس دوران کوئی بھی پارٹی کا بندہ جیت جاتا ہے, جو آپ کو منشور دے گا اس پہ عمل درآمد نہیں کروائے, آپ اس کے گھر کے باہر, اس کے ڈیرے کے باہر آپ کا حق بنتا ہے کہ, کیونکہ جو فارنز میں الیکشن ہوتے ہیں نا وہ اپنے منشور کے مطلب, وہ نہیں اتنا اس طرح کی وہاں سیاست نہیں ہوتی. جو منشور دینا ہے منشور کے مطابق. اب دیکھیں طیب اردگان 30 مرتبہ جیتا ہے, عوام کو کچھ ڈیلیور کیا تو جیتا ہے نا. ایسے کیسے وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اب PM نون سینٹرل پنجاب میں دیکھے اتنی مضبوط ہو چکی تھی کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتے تھے. اب ان کی نا میرے خیال سے ان کو معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہے. میری نظر میں جو عمران خان صاحب کا گن تھا وہ PM نون کے میرے خیال سے پڑ گیا. اب عوام نا, جو ہمارے ہاں جو ووٹرز ہیں نا وہ سارے غریب بندے ووٹ ڈالتے ہیں. امیر اور مڈل مین تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے. میں اس کی آپ کو ریشو بتا سکتا ہوں. ہمارے حلقے میں 4 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل میں سے 2 لاکھ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. 2 لاکھ میں پیچھے 1,80,90,000 رجسٹرڈ ووٹ ہیں. اس میں 35% 2018 میں ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے اور 65% تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے.
ٹھیک ہے. تو جو 35% ہے وہ کیسے ووٹ دیتے ہیں؟ فلاں یونین کونسل میں ایک جلسہ ہو گیا, ان کا جو چیئرمین ہے یا جو چودھری ٹائپ بندہ ہے وہ جس نمائندے کا جلسہ کرواتا ہے کسی بھی پارٹی سے 50,000 70,000 پکڑتا ہے, بریانی کھلائی, بوتل پلائی, چوئی صاحب کو حکم کر دے اس کو ووٹ ڈال دیں آپ. تو ان کو یہ چیزیں کیسے ڈلیور ہوں گی؟ میں نے عوام میں یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ آپ نے کوئی آپ کی شادی پہ آئے, کوئی آپ کے جنازوں پہ, کوئی جاننے والے کے جنازوں پہ آئے, آپ نے اس بہاف پہ اس کو بندے کو ووٹ نہیں ڈالنا. آپ نے کہنا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے آگے منشور رکھیں. بالکل ٹھیک. جو منشور دینا اس پہ آپ نے عمل درآمد کروانا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو آپ نے منشور دینا, جو پی پی 61 کے مسائل ہیں وہ تو ہم تینوں بندے ہی جانتے ہیں نا. پی ایم نون جانتی ہے, پیپلز پارٹی جانتی ہے, یہاں پی ٹی جانتی ہے, نہ عمران خان صاحب جانتے ہیں, نہ بلاول صاحب جانتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب کو پی پی 60 گجرانوالہ کے مسائل کا کسی کو بھی نہیں پتا. وہاں وہی انہوں کو ہی پتا جہاں وہ رہتے ہیں لوگ, مقامی جو قیادت ہے, اور مسئلے بھی انہوں نے ہی حل کروانے ہیں. میں آپ کو یہ ڈیم شور بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کیا پتا پی پی 61 میں کیا ہو رہا ہے, بلاول صاحب کو تو کیا پتا اس میں کتنی یونین کونسلز ہیں, جائیں یہ پوچھ لیں. عمران خان صاحب کو کیا پتا ہے؟ عمران خان صاحب جب آئے تھے گجرانوالہ انہوں کو تو مقامی ٹگر ہولڈر کو نام کا نہیں پتا تھا, وہ رضوان اسلم بٹ ان کو پیچھے سے بتا رہا تھا. تارک گجر سے تارک جگر صاحب, عمران خان صاحب وہ بتا رہے تھے. اگر ان کو اب لیڈروں کو تو ٹگر ہولڈروں کا نہیں پتا ہوتا, عوام کے مسائل تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے ہی حل کروانے ہیں. یہ ہماری پی پی 61 کی عوام کو ہم نے یہ شعور پیدا دے دیا ہے. میں میاں شریر نے ان کو شعور دے دیا کہ آپ نے ان سے منشور لے کے ان کو ووٹ دینا. بہت خوب میاں صاحب, بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. محترم ناظرین, جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جس وقت آپ کے پاس یہ پروگرام پہنچے گا اس وقت پی ڈی ایم کا جو دھرنا ہے یہ اپنے نقطہ عروج پر ہوگا. بہت سارے قافلے جو ہیں وہ راستے میں ہیں, اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں, اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے جا رہے ہیں. کشمیر سے, خیبر پختونخوا سے اور پنجاب بھر سے, ڈی جی خان سے نکلے اور پھر سندھ سے نکلے. یہ سارے قافلے جو ہیں بالآخر انہوں نے آج شام میں اسلام آباد پہنچنا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دھرنا کتنے دن جاری رہے گا. اس دھرنے میں ایک ہی نقطہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان سے کسی طریقے سے بھی استعفیٰ لیا جائے. محترم ناظرین, اس دھرنے کا اختتام کیا ہوگا اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن ایک دوست نے ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلی دفعہ ایک شدید دباؤ میں آئے ہیں, جو انہوں نے توہین عدالت کی ہیئرنگ 8 دن آگے ڈال دی ہے 23 مئی کو. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے فوری طور پر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے کسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کیا. انہوں نے ایک طرح سے ایک عجیب سی بات جو تھی آج الیکشن کمیشن کی طرف سے کی گئی اس کو بھی ایک طرح سے تسلیم کر لیا اور اس پر غور کرنے کا ایک طرح سے عندیہ دے دیا ہے کہ ہم اس کو بھی غور کریں گے اور اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو محترم ناظرین, لگتا ہے کہ دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کو, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ترازو کے پلڑے جو ہیں وہ برابر ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ پازیٹیولی برابر ہوں, ایسے نہ برابر ہوں جیسے میں نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ میاں صاحب ترازو کے پلڑے تو برابر ہو گئے, اب سب لوگ لوٹ سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں, عدالتیں سب کو ایک جیسا ریلیف دیں گی. اگر میاں برادران کے مقدمات ختم ہوئے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو کلین چٹ ملی ہے, تو جناب عمران خان صاحب کو تو ریلیف ملا ہے 60 ارب کی کرپشن کے کیس میں. انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے پوچھے بھی نہ کہ یہ پیسے انہوں نے کیسے لیے, کہاں گئے اور کیوں لیے تھے. اس کے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو کتنی پراپرٹی ملی. تو اللہ کرے کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں لیکن وہ انصاف کی شکل میں برابر ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کو یا جنہوں نے لوٹا ہے ان کو یہ نہ ہو کہ لوٹ مار کی کھلی چھٹی مل جائے اور سب کو ایک جیسی چھٹی مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کیجیے گا, اور آپ نے عملی طور پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر بن کے تو ٹھیک ہے آپ احتجاج میں بھی شامل ہوں, ان کی تحریک میں بھی شامل ہوں, لیکن ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کچھ ایسا نہ کر بیٹھیے گا. یاد رکھیے گا عمران خان نے اب اپنے کسی کارکن کو نہیں چھڑانا, وہ تو اپنے 10-12 جو 1 درجن پیارے ہیں, اور یاد رکھیے گا وہ جو پیارے ہیں جیسے فواد چودھری ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے, عمران خان کے بندے نہیں ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی چھڑا لینا ہے. تو آپ کو تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے, آپ کے گھر والوں کی آپ آخری امید ہیں, آخری سہارا آپ ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملک پاکستان آپ کے ہاتھوں سے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.